السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بدکار عورت کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی جلیل القدر اور برگزیدہ بندے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب حاصل ہے، جس کا مطلب ہے اللہ پاک سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلق تھے۔ اس کے ناجائز تعلق کی وجہ سے وہ بہت ہی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا، جس پر وہ روزانہ بن سنور کر بیٹھتی اور دوسرے مردوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھتی۔ اس عورت کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کی کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی تصویر اس کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ اپنے گھر تو چلا گیا، لیکن اس عورت کی تصویر اس کے دل و دماغ اس کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہا تھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتا، نماز، ذکر، تلاوت میں ہی تصویر میں ہی کہیں بھی تو اس کو اس عورت کا خیال آتا۔ اس لڑکے نے بہت چاہا کہ اس عورت کا خیال دل سے نکل جائے، لیکن اس عورت کا خیال اس کے دماغ سے نہ نکلا۔ وہ اپنے آپ کو بہت تکلیف بھی پہنچاتا کہ اس کے دل سے اس عورت کا خیال نکل جائے، لیکن نہیں نکلا۔ تب اس نے سوچا کہ اگر اس کا خیال میرے دل سے نہیں نکل رہا ہے تو کیا نہ میں اس کے پاس جاؤں۔ چنانچہ اس نوجوان نے کچھ سامان کو اکٹھا کر کے بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ اس عورت کے پاس وہ آیا اور اس کو پیسہ دے کر اس کے تخت پر نوجوان بیٹھ گیا اور بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس نوجوان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے بہت عبادت اور پرہیزگاری کی ہے، آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال اس نوجوان کو آیا تو وہ ڈر گیا اور اللہ کا ڈر اس کے دل پر غالب آ گیا اور اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان کو کانپتا دیکھ کر اس عورت نے پوچھا کہ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ اس طریقے سے کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا نہیں۔ تب وہ عورت بہت ہی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب آ کر بیٹھے اور میرے حسن جمال کو دیکھ کر پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا یہ جو پیسہ آپ کے لیے لایا تھا یا تم رکھ لو، لیکن مجھے جانے دو۔ اس نے کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر اللہ کی عبادت کی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ رونے لگا اور روتے روتے وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں سوچنے لگی کہ اس نوجوان نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونے لگا۔ اور ایک میں ہوں کہ پورا دن پوری رات گناہ کرتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اتنا بڑا گناہ کر کے اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی تو اس نے سوچا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ تب اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں کہ میرے لیے بھی کیا کوئی توبہ کی گنجائش ہے، کیونکہ میں تو بہت ہی گنہگار عورت ہوں۔ یا سوچ کر وہ اپنے گھر سے نکلی۔ اب اس کو بنی اسرائیل کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا، کوئی ایسا شخص نہ تھا کہ جو اس کو نہ جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے دوسرے آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس آدمی نے جا کر سب کے سامنے کہا کہ حضرت آپ سے فلاں بدکار عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا نام سنا تو وہ بہت ہی جلال میں آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے۔ اس آدمی سے حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ اسے کہہ دو کہ چلی جائے یہاں سے، میں اس سے نہیں مل سکتا۔ اس آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے ان سے آپ کی بات کہی تو وہ بہت خفا ہو گئے ہیں اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ تب وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اب تو میرا دنیا میں ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آئی اور گھر آ کر لیٹ گئی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ پاک کے سامنے سجدہ کرو۔ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس نے مصلی بچھایا اور اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میں اچھی عورت بننے کی نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگ نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے اپنے آپ کو سادے کپڑے میں لپیٹا کہ کوئی اس کو نہ دیکھ سکے۔ جاتے جاتے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ نوجوان آیا تھا، اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف تھا، کیوں نہ میں اس بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی نوکرانی بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ پھر وہ عورت چل پڑی اور وہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور اس نے گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا اس کی ذکر اور عبادت کا سمے ہے اور وہ کمرے سے فلاں بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ عورت نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میں اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ عورت میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی ہے۔ پھر اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان وہیں نکل گئی۔ اب اس کی موت پر گھر والے بھی غمزدہ تھے اور اس عورت کو بھی بہت غم ہوا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی کہ انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نوجوان کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کرے تو کیا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی؟ اس عورت نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے ایسی عورت تھی اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ پھر اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا اور عورت ہر وقت عبادت میں لگی رہتی۔ اللہ نے کرم فرمایا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ پیارا اسلامی بھائیوں، ایسی بدکار عورت توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اسے 7 غلطیوں کی ماں 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ بندہ کتنا بھی گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بھی گناہ کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔